علامہ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ حضرات تشریف لائے اور ہمارے بارے میں جو تاثرات تھے کہ یہ بڑے ہی انتہا پسند ہیں، میڈیا والوں کو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ لیکن علامہ صاحب ایک بڑا اہم اعتراض آپ کی جماعت کے اوپر بھی اٹھتا ہے، ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ سیاست میں لائے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ جی آپ کو بھی کسی نے کہا کہ آپ اب الیکشن کے میدان میں نہیں ہمیں کسی نے بھی نہیں کہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے نہیں ہوگا۔ ہم تو ایک ہی بات لے کر چلے ہیں کہ اسلام 3 صدیاں ہو گئی معذرت خواہانہ لہجے میں لوگ بیان کرتے ہیں، اور یورپ کے اندر ایک بندہ بھی نقصان ہو جائے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور لاکھوں مسلمان افغانستان میں، عراق میں اور شام کے اندر ذبح ہو جائیں، برما میں، تو اس کو عدل کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا عدل اور انصاف جو ہے اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو سمجھے۔ لیکن علامہ صاحب پوری آپ کی الیکشن کمپین اگر ہم دیکھیں، ٹارگٹ آپ کا میاں نواز شریف نظر آئے، حکومت نظر آئی، پیپلز پارٹی بھی میدان میں تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، ملی مسلم لیگ بھی تھی، لیکن آپ نے ایک ہی جماعت کو ٹارگٹ کیا۔ اس سے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کا ایجنڈا صرف نواز شریف کی پارٹی کو ہرانا تھا۔ جی اس لیے بھی یہ ٹارگٹ تھا کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ ذمہ دار تھے، انہوں نے جان بوجھ کر ناموس رسالت کے مسئلے میں مداہنت کی، اور مسلم لیگ کے جو بانی ہیں اور بانی پاکستان ہے، مصور پاکستان ہے، وہ علم الدین کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو ان کے آگے وارث بنے انہوں نے جان بوجھ کر ممتاز قادری کے مسئلے میں مداہنت کی، اور ججوں نے حضور کے 11 فیصلے نہیں مانے، تو ہمارا میدان میں آنا یہ فطرتی عمل تھا۔ لیکن فیصلہ کیا عدالت نے، عدالت کے فیصلے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ عدالت کے فیصلے کو آپ ایک سیاسی فیصلہ کیسے قرار دیں؟ نہیں، ہم نے سیاسی اس کو کبھی بھی نہیں کہا، لیکن اب یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ 5000 اپیلیں پہلے پڑی تھی صدر صاحب کے پاس، تو ان کو پس پش ڈال کر ممتاز کی اپیل کو مسترد کرنے کا معنی کیا بنتا تھا؟ لیکن معاملہ تو عدالتی تھا، اگر عدالت حکم دے دے تو کیا ریاست کا کام نہیں ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا؟ نہیں، عدالت حکم دے دے تو ریاست کا کام بالکل ہے اس پر عمل درآمد کرنا، لیکن وہ ریاست جو رسول اللہ کے نام پر بنی، اسلام کے نام پر بنی، اتنا تو ان کو حق پہنچتا تھا کہ جب 11 فیصلے حضور کے سامنے آئے تھے تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کم از کم ان فیصلوں کو کھول کر پڑھ تو لیتے۔ لیکن علامہ صاحب کیا ایک خاص ایشو کے اوپر پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس میں سیاست ہو سکتی ہے؟ پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان سے روگردانی کی گئی، ٹھیک ہے؟ جب وہ مقاصد کی طرف واپس آ جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں اور بڑے بڑے علماء دین ماضی میں ہمیشہ ایک بات کہتے نظر آیا، آپ نے شروع میں بھی کہا کہ علماء کے بارے میں ایک تاثر ہے، ٹی وی پہ نہیں آتے، میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، ماڈریٹ نہیں ہوتے، سوسائٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمہوریت کے خلاف بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی تحریریں لکھی، جمہوریت کے خلاف فتوے دیے، جمہوریت کو کفر قرار دیا گیا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے، آپ ہوں، ملی مسلم لیگ ہو، آج جمہوریت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ جی ہم نقش قدم پر نہیں چلے، ہم انشاءاللہ اس جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے۔ علامہ صاحب اگر کھل کے میں سوال کروں، 2 جماعتیں اس الیکشن کے اندر تھی، ایک ملی مسلم لیگ، اس پہ بھی سوال اٹھا، حافظ سعید صاحب کی جماعت، ایک آپ کی جماعت تحریک لبیک پاکستان، دونوں کو کہا گیا کہ ان کو پنڈی والوں کی شیر آباد حاصل ہے۔ نہیں، کسی کی بھی ہمیں شیر آباد حاصل نہیں ہے، قرآن و حدیث پڑھا ہے، میں تو ویسے بھی ایسی بات نہیں کرتا، اگر ہوتی تو میں آپ کو بالکل بتا دیتا۔ مومن وہ ہے جو الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ برباد کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اگر ہوتا تو میں نے آپ کو کسی نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا کہ ایک ایسا میدان سجا ہے جہاں اس وقت حکومت مشکل میں ہے، چلے آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو پتہ ہے، میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لوگ 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات پہ بک سکتا ہے، وہ حضور کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ دنیا میں اور مجھے کوئی نہیں، نہ کوئی بات کرتا ہے۔ ہاں، آپ کی طبیعت بڑی نرم مزاج ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ کی تقریریں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ وہ ناموس رسالت پر ہیں، اور اس میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن جو ہے
آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ ولید بن مغیرہ نے ایک بات کی تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو رب نے حرامی کہا ہے وہ صرف ولید بن مغیرہ ہے، اور وہ بھی قرآن میں فرمایا ہے۔ تو اللہ نے اس کے 9 عیب بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اس مسئلے میں اب کیا آپ کہیں گے؟ رب کے بارے میں بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے پھر؟ لیکن کیا سیاسی میدان میں اترتے ہوئے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب سیاسی میدان میں آپ اترے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہوئے، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے، ایسے الفاظ نہیں آنے چاہیے جس سے عام آدمی جس کو سن کے تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے اس کے اوپر؟ تو بتائیں، وہ عمران کو انہوں نے شیطان کہا ہے، میں نے شیطان ان کو کہا ہے؟ عمران کو تو یہ شیطان کہتے ہیں، اور عمران کی ناموس کو اچھالنے کے لیے انہوں نے کون سی باتیں کی؟ ہم نے کبھی ایسے بات کی ہے؟ لیکن آپ نے عمران خان کی بات بھی کی، آپ تنہا میدان میں آ گئے، اگر آپ اسی اپنی کوششوں کے لیے اپنی قوت کسی ایسے پلڑے میں ڈالتے جو جیت بھی سکتی، عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات چیت؟ عمران خان جو ہے وہ کون سا، وہ بلے کھیل کھیل کر وہ ہیرو بنا ہے، تو اس نے بھی ممتاز قادری کو قاتل کہا، تو عمران خان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ وہ سکھ کی فاتحہ پڑھنے چلا گیا اور اس نے وہ مشال مرا تو کہا کہ ہم جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے۔ یہ تو لفظ ہی عجیب و غریب ہے، بھئی جنگل کا یہ قانون، تم یہ کوئی طریقے سے بات کرو نا، یہ جنگل کا قانون ہے۔ جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ مسلمان بچیاں تیرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ تم مسلمان بچیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ لیکن علامہ صاحب اگر ہم دیکھیں، آپ مشال کی بات آپ نے کی، کیا موب اٹھ کے کسی فرق؟ نہیں، یہ بات ویسے میں نے کی ہے، وہ یہ بات نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا، جب ان کے منہ میں جو بات آئے وہ سنجیدہ ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو یہ مرضی کہہ دیں۔ عمران کو انہوں نے کیا لفظ انہوں نے کہے ہیں، نون لیگ والوں نے نہیں کہے، میں انہیں سارے نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے تو ان میں سے کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ذاتیات پر یہ آئیں تو عمران کو شیطان بھی، ایک انسان کو شیطان کہنا یہ ٹھیک ہے؟ اگر ہم بانیان پاکستان کی بات کریں، جی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، جی، دونوں مذہبی یا مولوی لیڈر نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایک ماڈریٹ پاکستان چاہتے تھے۔ میں کلام اقبال کا حافظ ہوں۔ جی جی، انہوں نے اقبال کی چھٹی منسوخی اس لیے کی تھی کہ جب تک یہ اقبال کو مانیں گے ممتاز قادری کو یہ تختہ دار پر نہیں لٹکا سکتے، اس لیے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا اقبال اس کے جنازے میں، اور علم الدین ڈیفنس کمیٹی اقبال نے بنائی۔ 14 جولائی 1929 کو اقبال نے بمبئی سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا۔ آج بھی وہ فلیٹی ہوٹل میں کمرہ محفوظ ہے جس میں قائد اعظم آ کر ٹھہرے، صبح ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور علامہ اقبال شخصی ضمانت پر علم الدین کا جنازہ لاہور لے کر آئے، گورنر کو شخصی ضمانت دی، کہا کہ یہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا فساد ہو گیا، اس کے بدلے میں مجھے جو کرنا ہے کر لینا، عاشق رسول کا جنازہ لاہور میں آنے دو۔ یہ ماڈریٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو مولوی بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکا جو اقبال نے شخصی ضمانت دی۔ لیکن قائد اعظم کے بارے میں تو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں شاید کوئی مذہبی ڈومینیشن نہ ہو، جیسا کہ آج ہمارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلواریں لے کے گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ کون کاٹنا چاہتا ہے؟ مجھے ایک بتائیں، کوئی بھی نہیں کاٹنا چاہتا۔ میں تو یہ حدیثیں پڑھ کے لوگ ہماری سنتی نہیں نا بات، من قتل معاہدا من غیر کنۃ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس سے بڑے اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہو اور بغیر کسی وجہ کے اس نے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا، اللہ ایسے بندے پر جنت حرام کر دے گا۔ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔